اس آیت کے بارے میں اگرچہ ایک اختلاف ہے اور ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، پرانا ہے، کوئی جدید نہیں ہے۔ آیا یہ آیت ہر سورت کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ سے پہلے لکھی ہے، سورہ بقرہ سے پہلے لکھی ہے۔ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے صرف ایک سورت ایسی ہے جس کے شروع میں آیت بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، اور وہ سورہ توبہ ہے۔ باقی 113 سورتوں کے شروع میں لکھی ہوئی موجود ہے، لیکن آیا یہ ان سورتوں کا حصہ ہے یا نہیں؟ اس ضمن میں مدینہ منورہ، بصرہ اور شام کے جو قرات ہیں، قاری حضرات، اساتذہ قرات، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ کسی سورت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ صرف بطور علامت، فصل کے طور پر، کہ یہاں سے ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے، یا ان دو سورتوں کے مابین یہ ایک نشانی ہے فصل کی، اس کے طور پر درج ہے۔ اور یہ آیت قرآن مجید میں صرف سورۃ النمل میں آئی ہے، جس کی کہ میں نے ابھی تلاوت کی، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا ملکہ سبا کو، وہ شروع اس طرح ہوا تھا، انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا آغاز ہے اللہ کے نام سے کہ جو رحمان اور رحیم ہے۔ صرف یہ مقام ہے قرآن مجید میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 کہ جس میں یہ قرآن مجید کے متن کا حصہ ہے۔ باقی یہ صرف 113 مرتبہ لکھی گئی ہے، لیکن یہ قرآن مجید کی آیات میں شمار نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس رائے ہے، یہ رائے جو ہے، جو میں نے عرض کیا کہ مدینہ منورہ اور بصرہ اور شام کے قراء کی ہے، یہی رائے جو ہے امام ابو حنیفہ کی ہے رحمت اللہ علیہ۔ اس کے برعکس ایک رائے ہے کہ یہ ہر سورت کا ایک جز ہے، اس کا لازمی حصہ ہے، اور اس میں شمار بھی کی جائے گی۔ یعنی جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 1 ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر 2 شمار ہوگی۔ یہ دوسری رائے ہے کہ جو کوفے کے قراء جو تھے ان کی رائے ہے، اور یہ مکہ مکرمہ کے قراء کی رائے بھی ہے، اور کوفے کی رائے ہے، اور یہی رائے امام شافعی کی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اس سے دو نتیجے نکلتے ہیں، ایک تو صرف علمی طور پر کہ قرآن مجید کی آیات کی تعداد کے ضمن میں بہت بڑا فرق واقع ہو جائے گا۔ 113 کا فرق تو یہی ہو گیا، آیا 113 مرتبہ آیت بسم اللہ شمار کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ کریں گے تو 113 تعداد بڑھ جائے گی، نہیں کریں گے تو گھٹ جائے گی۔ اور دوسرا فرق جو ہے عملی پیدا ہوتا ہے وہ نماز کے اندر، کہ جب امام شروع کرتا ہے جہری قرات، تو جو امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، یا مدینہ منورہ اور بصرہ اور شام کے جو قراء ہیں ان کے پیروکار ہیں، وہ آیت بسم اللہ جو ہے وہ خاموشی سے پڑھتے ہیں۔ جہری قرات شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، اس لیے کہ ان کی رائے میں سورہ فاتحہ شروع وہاں سے ہوتی ہے، آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو شافعی حضرات ہیں، اور شوافع ہمارے ہاں اتنے زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کے یوں سمجھیے کہ انہی کے مسلک پر اس اعتبار سے اس معاملے میں اہل حدیث حضرات ہیں، وہ جب جہری قرات شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی بلند آواز کے ساتھ ادا کرتے ہیں، پھر یہ کہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ ایک عملی فرق بھی واقع ہو جاتا ہے نماز کی ادائیگی میں، جبکہ نماز با جماعت ادا کی جا رہی ہو تو جہری رکعت کے اندر قرات کا آغاز آیت بسم اللہ سے ہوگا یا الحمدللہ رب العالمین سے ہوگا۔ اس کی بنیاد اس اختلاف پر ہے جو میں نے آپ کو بتا دی۔